امت مصطفیہ کے ہادی و رہبر، ملت اسلامیہ کے ماتھے کے حسین جھومر، جانشین پیغمبر، عاشق اکبر، امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر جبکہ لقب صدیق و عتیق ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 سال اور چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید، جسم دبلا اور رخسار کم گوشت والے تھے۔ چہرہ اقدس اور ہاتھ کی پشت کی رگیں واضح طور پر نظر آتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے نہ صرف کامیاب تجارت کرتے تھے بلکہ اپنے عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کی وجہ سے اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ دیگر سردار مختلف امور میں آپ سے مشورہ بھی کیا کرتے۔ 16 یا 18 سال کی عمر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوئے۔ جب حضور اقدس نے اعلان نبوت فرمایا تو فوراً نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر لیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلہ کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو تیمی قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاکستان میں بھی آباد ہے جو خود کو صدیقی قریشی کہتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد موجود ہے وہ خود کو بکری، تیمی، صدیقی قریشی کہتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے قرآن شریف کو جمع کیا۔ آپ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بیٹیاں پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے فیضیاب ہوئے۔ یہ ایسے اعزازات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہانت و فطانت، علم و حکمت، نور و فراست، سنجیدگی و متانت، قناعت، شجاعت اور صداقت میں بے مثال تھے۔ عشق رسول، خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جانثاری، احسار و قربانی اور پارسائی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ سادگی، عاجزی، بردباری، ایمانداری، نرم روحی، رحم دلی، فیاضی اور غریب پروری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت زدوں کی غمخواری کرتے، پریشان حالوں کی دل رسی کرتے اور بیماروں کی عیادت کرتے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے گھر جاتے اور اس کی غمخواری کرتے۔ ذاتی رقم ادا کر کے 9 مسلم غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن فرماتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتے اور زارو قطار رونے لگتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عمدہ اور صاف اور بے داغ کردار کے مالک تھے کہ قبول اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی برے کاموں کے قریب گئے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد کسی نے پوچھا کیا آپ نے دور جاہلیت میں شراب پی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ شراب پینے والے کی عزت و غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ اور مدد و نصرت کے لیے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال خرچ کیا کرتے۔ جس دن اسلام لائے آپ کے پاس 40,000 درہم و دینار تھے، وہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مالی خدمت کی کہ زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ غزوہ بدر کا ہو یا احد کا، معرکہ حنین کا ہو یا فتح مکہ کا، جنگ تبوک کی ہو یا خندق کی، واقعہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا ہو یا معراج کی تصدیق کا، یا پھر ہجرت نبویہ کے ناقابل فراموش حسین لمحات ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونس و غمگسار اور وزیر و مشیر بن کر ہر موڑ پر جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیتے چلے گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا۔
آپ اپنے دور خلافت میں اسلام کے دشمن قوتوں کے خلاف ڈٹے رہے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے برسرے پیکار ہوئے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ اپنی حکمت عملی سے ناپختہ ذہن رکھنے والے مرتد قبائل کی سرکوبی کی، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کا علم بلند فرمایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق و شام کے کئی شہر فتح ہوئے، جن میں اردن، اجنادین، مقام حیرہ اور دومتہ الجندل کی فتوحات قابل ذکر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط فرمایا کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے استعمال کے لیے اونٹنی، کھانے کے لیے ایک بڑا پیالہ اور اوڑھنے کے لیے ایک چادر لی ہوئی تھی۔ بوقت وصال آپ نے ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر کے پاس بھیجنے کی وصیت کی، چنانچہ حسب وصیت یہ تینوں چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچا دی گئیں۔ دربار رسالت کے اس پیارے چمکتے دمکتے ستارے نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی رات مغرب و عشاء کے درمیان دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کیا۔ بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی۔